السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ہم نے تکبر سے متعلق بات کی تھی کہ تکبر ہوتا کیا ہے، تکبر کی جو اقسام ہیں اس پر بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، اور اس کے بعد تکبر کے اسباب اور علاج کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ آج بات کرتے ہیں تکبر کی اقسام پر اور ان کے حکم۔ دیکھیں، اللہ عز و جل کے مقابلے میں تکبر کی یہ قسم کفر ہے، جیسا کہ فرعون کا کفر کہ اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی۔ یہ سورۃ النازعات کی آیات ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون کیا کہنے لگا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، مگر فرعون نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، تو اللہ نے اسے اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ جیسا کہ آپ لوگ یہ تفصیلات قصص الانبیاء میں بھی جانتے ہیں، اور جیسا کہ آپ میں سے وہ لوگ جو واٹس ایپ گروپ پر ہیں ان سے میں نے وہ انگلش کی سیریز بھی شیئر کر رہا ہوں جو بچوں کی میں کلاس ویکلی لیتا ہوں قصص الانبیاء سے متعلق یہاں امریکہ میں، اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے میں نے اسلام فار کڈس کے اوپر ریلیز کرتا ہوں، تو وہ انگلش لینگویج میں ہے، تو خاص طور پر وہ بچوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ بنا رہا ہوں میں وہ سیریز، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آج کل ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو لیکن وہ انگلش لینگویج میں، اور اردو زبان میں قصص الانبیاء کا جو ہے وہ پلے لسٹ موجود ہے، لیکن وہ ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے تک آئے ہیں۔ بہرحال انگلش لینگویج میں وہ اسلام فار کڈس پر موجود ہے، اور اردو میں سید سعد قادری چینل پر موجود ہے۔ anyway، تو مفسرین کرام جو ہے ضمن میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو مرے ہوئے بیل کی طرح دریا کے کنارے پر پھینک دیا تاکہ وہ باقی باندہ بنی اسرائیل اور دیگر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جو شخص ظالم ہو اور اللہ کی جناب میں تکبر کرتا ہو اس کی پکڑ اسی طرح ہو کہ اسے ذلت اور اہانت کی پستی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور اس پر پھر الزواجر الباب الاول فی الکبائر، اس کی جلد نمبر 1 پیج نمبر 71 پر بھی اس پر تفصیلات موجود ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر ہے۔ تکبر کی یہ قسم بھی کفر ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تکبر جہالت اور بغض اور عداوت اور دشمنی کی بنا پر رسول کی پیروی نہ کرنا، یعنی خود کو عزت والا اور بلند سمجھ کر یہ تصور کرنا کہ عام لوگوں جیسے ایک انسان کا حکم میں کیسے مانوں، جیسا کہ بعض کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے اور حقارت سے کہے تھے کہ احاد الذی بعث اللہ رسولا، سورۃ الفرقان کی آیا ہے، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اور یہ بھی کہا تھا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، اور کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن 2 شہروں کے کسی بڑے آدمی پر۔ تو یہ دوسری قسم تکبر بھی کفر کے زمرے میں آتی۔ تو پہلی 2 اقسام میں نے بیان کی آپ سے۔ پہلی قسم جیسا میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ کے مقابلے میں تکبر، اور دوسری قسم اللہ کے رسول کے مقابلے میں یا رسولوں کے مقابلے میں تکبر، جو آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو غیر مسلم ہیں یا جو ایتھیسٹ ہیں، بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر اختیار کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر تان تشنا کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس طرح کفر کے زمرے میں آ جائے، اور بعض حد سے اور آگے نکل جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کبر کر۔ تیسری قسم جو ہے تکبر کی، وہ بندوں کے سامنے تکبر، یعنی اللہ اور رسول کے علاوہ مخلوق میں سے کسی پر تکبر کرنا، وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو اپنے سے کم جان کر ان پر بڑائی چاہنا، اور آپسی برابری یا باہم برابری جسے آپ مساوات کہتے ہیں، ذرا مشکل اردو میں مساوات، اس کو آپس کی برابری کو وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ ہم اور یہ برابر کیسے ہو گئے، ہم میں تو سوشل ڈفرنسز ہیں، یا ہماری کاسٹ بڑی اعلیٰ ہے، ہماری اکنامکلی ہم ان سے بڑے بہتر ہیں، اس طرح اور بہت سارے ریزنز کی وجہ سے، یا ہم ریلیجسلی ان سے بہت بہتر ہیں۔ یہ بھی ایک غرور ہے کہ بھائی میں تو بڑا عالم ہوں، میں تو بڑا محدث ہوں، میں تو بڑی اچھی تقریر کرتا ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ یہ میں کہ گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھ جانا اور دوسروں کو گھوڑے
تھوڑے سے نیچے سمجھنا، یہ بندوں کے مقابلے میں تکبر ہوتا ہے۔ یہ صورتحال اگرچہ پہلی دو صورتوں سے کم تر ہے مگر یہ بھی حرام ہے اور اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ کبریائی اور عظمت یہ اللہ کے لائق ہے، نہ کہ عاجز اور کمزور بندے۔ یاد رکھنا یاد رکھنا یاد۔ اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 424۔ تو یہ تو آج ہم نے بات کر لی ہے تکبر کی اقسام پر۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ایسا کرتے ہیں کہ تکبر کے اسباب اور ان کے علاج پر بات کر لیں گے کہ کیا ریزنز ہوتے ہیں کہ بندہ تکبر کرتا ہے، اور پھر ان سے نمٹنے کے علاج کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بات کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.